گرامی اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدسہ میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان ضرور لیں گے۔ حضرات گرامی کس طرح امتحان لے گا اللہ تبارک و تعالی؟ تو اس آیت کریمہ میں 4 طرح کے امتحان کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم تمہیں دی ہوئی نعمت کو واپس لے کر تمہارا امتحان لیں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم تمہیں بھوکا رکھ کر آزمائیں گے۔ تیسری چیز فرمائی گئی ہم نے تمہیں جو دولت دی ہے وہ واپس لے لیں گے، اس طرح تمہاری آزمائش ہوگی۔ اور اس کے بعد تیسری چیز بتائی گئی کہ ہم نے تمہیں جو اولاد جیسی نعمت عطا کی ہے اس اولاد کو واپس لے کر تمہاری آزمائش ہوگی۔ اور چوتھی چیز اس آیت کریمہ میں یہ بتائی گئی کہ ہم تمہیں دشمن کے خوف سے آزمائیں گے۔ حضرات گرامی یہ 4 چیزوں کا ذکر اللہ قرآن میں فرمایا آزمائش کے تعلق سے، امتحان کے تعلق سے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 چیزوں کا امتحان کسی ایک بندے سے ہمہ وقت نہیں لیا، کسی سے اولاد کو آزمایا۔ اگر اس سے اولاد کے ذریعے آزما رہا ہے رب تبارک و تعالی تو اسے پیاسا اور بھوکا نہیں رکھ رہا ہے، اور اگر کسی کو بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے تو اس سے اولاد کی آزمائش کا امتحان نہیں لیتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ میدان کربلا میں جب امام حسین میدان کربلا میں پہنچے ہیں حضرات گرامی، تو وہاں مولانا حضرت گرامی مولا حسین سے اللہ رب العزت امتحان لے رہا ہے، پیاسا رکھ کر بھی اللہ رب العزت امتحان لے رہا ہے۔ جو نعمتیں دی ہے اس نعمتوں کو واپس لے کر امتحان لے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امتحان لے رہا ہے، دشمنوں کے خوف سے امتحان لے رہا ہے۔ الغرض جتنے امتحانات تھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مبارک بندے، اپنے مقبول بندے مولا حسین سے سبھی امتحان لے لیے۔ مسلمانوں آپ شروع سے سنتے آ رہے ہیں کس طرح مولا حسین سے آزمائش ہو رہی ہے، کس طرح سے آپ امتحانات پہ آپ کھڑے اتر رہے ہیں۔ سنو مسلمانوں، آپ نے کل تک سنا ہے، آپ نے کل کے بیان میں سنا تھا کہ کس طرح امام حسین کے بیٹے، نوجوان بیٹے حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی، اور علی اکبر کی جب شہادت ہوئی تھی مولا حسین کی گود میں علی اکبر جب آئے تھے حضرات گرامی، تو جو نیزہ علی اکبر کے سینے میں پیوست ہوا تھا مولا حسین نے جب اسے نکالا تھا تو نیزہ کی انی پر علی اکبر کا دل نکل آیا تھا۔ جیسے انی پر علی اکبر کا دل دیکھا تو امام حسین نے آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ مسلمانوں امام حسین ایسے صابر کا نام ہے۔ اگر آپ نے صاحب کو صبر دیکھنا ہے امام حسین اس ذات کا نام ہے جس کے اندر کوہ ہمالہ سے زیادہ صبر موجود ہے۔ اگر صبر ایوب دیکھنا ہے تو حسین کے اندر دیکھو، اگر صبر الیاس دیکھنا ہے تو حسین کے اندر دیکھو، اگر صبر مصطفیٰ کے جلوے دیکھنا ہے تو حسین میں دیکھو، وہاں تمام صبر آپ کو نظر آتا ہوا دکھائی دے گا۔ مسلمانوں جب حضرت علی اکبر کی شہادت ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا ماجرا ہوتا ہے، کیا بات ہوتی ہے؟ جب امام حسین میدان کربلا میں جانے کی تیاری کرتے ہیں، جانے سے پہلے جیسے آپ نے شروع کیا اس سے پہلے آپ کی بیوی حضرت شہربانو آ جاتی ہے۔ شہربانو آنے کے بعد کہتی ہے اے میرے حسین میں نے جب مانگا تو نے کبھی منع نہ کیا، حسین جب بھی مانگا تو نے کبھی منع نہ کیا، آج میری آخری خواہش ہے، آخری بار مانگتی ہوں کہ دیکھو ہمارا بیٹا علی اصغر پیاس کی وجہ سے کس طرح تڑپ رہا ہے، کبھی اپنی مٹھیوں کو باندھتا ہے کبھی کھول دیتا ہے، کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے کبھی کھول دیتا ہے۔ اے حسین اس کی ماں کی چھاتی کبھی دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، ہمارا بیٹا پیاس سے کتنا تڑپ
تڑپ رہا ہے، آپ جائیں نا انہیں پانی پلا کر لے آئے، یزیدیوں کے پاس جائیں اور انہیں پانی پلا کر لے آئے۔ وہ لوگ ہمیں پانی اس وجہ سے نہیں دے رہے ہیں کہ اگر ہمیں پانی مل جائے گا تو ہمارے اندر لڑنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی، ہم ان سے جیت جائیں گے، انہیں یہ خوف ہے، اس وجہ سے انہوں نے پانی بند کر کے رکھا ہے۔ لیکن یہ معصوم بچہ ان سے لڑائی نہیں کرے گا، اسے تو وہ پانی دے سکتے ہیں۔ جب یہ کہا تھا سحربانوں نے، امام حسین نے فرمایا اے سحربانوں، میں نبی کا شہزادہ ہوں، نبی کا بیٹا ہوں، ہمارے گھر کی ریت ہے، ہم تو کھلایا کرتے ہیں، پلایا کرتے ہیں، ہمیشہ دیا کرتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے ہیں، میں خدا را نہیں جاؤں گا مانگنے کے لیے۔ جب یہ کہتے ہیں مولا حسین تو آپ خاموش ہو جاتی ہے۔ حضرت زینب آتی ہے اور آ کر کہتی ہے بھیا حسین، میں نے کبھی مانگا، آپ نے کبھی منع نہ کیا، اب ہم سے علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے، آپ جائیں انہیں پانی پلا کر لے آئے۔ امام حسین منع کرتے ہیں تو بہن کہتی ہے اے میرے بھیا، آپ کو امی فاطمہ کا واسطہ، اے میرے بھائی آپ کو امی فاطمہ کا واسطہ ہے، آپ جائیں نا انہیں پانی پلا کر لائیں۔ جب بار بار واسطہ دیا گیا تو امام حسین کے جو بیٹے علی اصغر ہے ان کی عمر روایتوں میں آتی ہے 6 ماہ کی عمر تھی آپ کی، 6 ماہ کی۔ جب مدینہ سے چلے تھے تو آپ کی عمر شریف 1 مہینہ تھی، اور جب میدان کربلا میں 10 محرم کو موجود تھے تو آپ کی عمر 6 مہینے کی ہو چکی تھی۔ اور 6 مہینے کا بچہ کیا ہوتا ہے مسلمانوں؟ 6 مہینے کا بچہ وہ ہوتا ہے کہ اگر 6 مہینے کے بچے کو مچھر کاٹ لے تو وہ چیخ چیخ کر رویا کرتا ہے۔ 6 مہینے کے بچے کو اگر ماں کا مرچی والا ہاتھ لگ جائے تو اس کی چیخ نکل پڑتی ہے۔ آپ تصور تو کرے کہ 6 ماہ کا بچہ جب گود میں ہوتا ہے تب بھی تڑپتا ہے، تب بھی روتا ہے۔ جب مولا حسین اپنے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کو اپنی گود میں لیے اور لینے کے بعد جیسے میدان کربلا میں گئے ہیں امام حسین، اور تپتی ہوئی دھوپ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، جب دھوپ علی اصغر کے چہرے پہ پڑتی ہے تو امام حسین علی اصغر کو ایسے پکڑتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے اپنے بیٹے کے چہرے پر سایہ کرتے ہیں اپنے آستین کا کہ میرے بیٹے پر دھوپ نہ پڑ پائے، اور بوجھل قدموں سے امام حسین آگے جاتے ہیں۔ یزیدیوں نے دیکھا تو کہا حسین آ رہے ہیں، بوجھل قدموں کے ساتھ آ رہے ہیں، اس لیے کہ اب ہو سکتا ہے کہ بوجھل قدموں سے اس لیے آ رہے ہیں کہ یہ بیعت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اب ان پر ابھی بات ان پر آ چکی ہے، ابھی تک ان کے بھائی کٹے، ابھی تک ان کے بیٹے شہید ہوئے، ان کے بھتیجے شہید ہوئے، ان پر جان قربان کرنے والے شہید ہو گئے، لیکن اب باری ان کی آ گئی ہے کہ اپنے جان کو بچانے کے لیے اب بیعت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی مولا حسین پہنچتے ہیں اور ان لوگوں نے دیکھا تو کہا حسین اگر تم پہلے ہی بیعت کر لیتے اور مان جاتے تو یہ حال نہ ہوتا، تمہارے بیٹے آج زندہ ہوتے۔ حسین کہتے ہیں لوگوں حسین بیعت کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، حسین بیعت نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ صرف میرا ہاتھ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے رسول کا ہاتھ ہے، بلکہ یہ ید اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، نبی کے دین کا ہاتھ ہے۔ حسین جان تو دے سکتا ہے البتہ کبھی اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ آما اس وجہ سے ہے کہ میں اپنے بیٹے علی اصغر کو لایا ہوں کہ اسے پانی پلا دو، اور اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں بلکہ بہن نے ماں کے واسطے دیے ہیں اور ماں کے واسطے کے صدقے میں یہاں آیا ہوں۔ اے لوگوں میرے بیٹے علی اصغر کو پانی پلا دو، میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم آج میرے بیٹے کو پانی پلاؤ گے تو کل قیامت کے دن نانا کے ہاتھوں سے حوض کوثر پلاؤں گا، آپ ایک کوثر تمہیں پلاؤں گا۔ حضرات گرامی جب یہ کہا امام حسین نے، ان میں سے کسی نے جواب دیا حسین اس طرح تم ایک ایک کر کے کئی بچوں کو لاؤ گے تو ہم کس کس کو پانی دیں گے؟ لیکن ان میں سے ایک پلید ایک بدبخت نے کہا کہ حسین معاذ اللہ صاف کا بچہ بھی صاف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔
حسین سانپ کا بچہ بھی صاف ہوتا ہے. جب اس طرح جواب دیا گیا اس کے بعد حرملہ ابن کاہل یہ کہہ کے تیر چلاتا ہے. اس کے ہاتھ میں جو تیر تھا، مسلمانوں عرب کا دستور تھا وہاں پہ دو طرح کے تیر ہوا کرتے. ایک تیر وہ جو جانوروں پر چلایا جاتا اور دوسرا وہ تیر جو انسانوں پر چلایا جاتا. جو جانوروں پر چلایا جاتا تھا وہ تیر بہت تیز دھار والا ہوا کرتا، اس لیے کہ جانوروں کی جو چمڑی ہوتی ہے وہ موٹی اور مضبوط ہوا کرتی ہے. تو جو تیر جانوروں پر چلایا جاتا تھا اسے انسانوں پر نہیں چلایا جاتا. لیکن مسلمانوں جب حرملہ ابن کاہل نے یہ کہہ کے تیر کو اپنی کمان میں رکھا، حسین اب تیرا بیٹا کبھی پانی نہیں مانگے گا، اور یہ کہہ کے تیر چلایا. وہ تیر حضرت علی اصغر کے حلق کو پیوش ہوتا ہوا مولا حسین کے بازو میں جاتا پیوش ہو جاتا ہے. حضرت گرامی جیسے تیر پیوش ہوا ہے، علی اصغر اپنے باپ کے دودھ میں جھری لینے لگے، تڑپنے لگے. مولا حسین نے دیکھا میرا 6 ماہ کا بیٹا تڑپ رہا ہے میری گود میں. امام حسین پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے. جیسے ہی مولا حسین نے تیر کو نکالا ہے، مسلمانوں تیر کو نکالنا ہوا، امام حسین کے ہاتھوں میں خون کا فوارہ آ جاتا ہے. امام حسین اپنے چہرے پہ پوچھتے ہیں اور جو خون بچا ہوتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے زمین پر پھینک دوں. آواز آتی ہے حسین زمین پر مت پھینکنا، قیامت تک کے کبھی اناز نہیں اٹھے گا. پھر اس کے بعد امام حسین سوچتے ہیں آسمان کی طرف اچھال دوں. آواز آئی حسین آسمان کی طرف مت اچھالنا، قیامت تک کے پانی نہیں برسے گا. اس کے بعد مولا حسین اس خون کو اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ جب قیامت کے دن میں تیری بارگاہ میں آؤں گا تو اسی حال میں اپنے بیٹے علی اصغر کا مدعی بن کے آؤں گا، اسی حال میں آؤں گا. اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھنے کے بعد آپ اپنے بیٹے علی اصغر کے اس لاشے کو اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف اور کہتے ہیں اے رب العزت، اے پاک پروردگار عالم، تو نے 18 سال کے علی اکبر کی قربانی قبول کی ہے، معصوم علی اصغر کی بھی قربانی قبول کر لے. اے رب العزت تو نے نوجوان قاسم کی قربانی کو قبول کیا ہے. اے رب العزت تو نے مولا عباس کی قربانی کو قبول کی ہے. یہ میری چھوٹی سی قربانی میرے 6 ماہ کے بیٹے کی بھی قربانی کو قبول کر لے. مسلمانوں جب امام حسین نے یہ کہا ہے اور اس کے بعد حضرات گرامی روایتوں میں یہ آتا ہے کہ بدر میں بھی لوگ لڑنے گئے تھے. بدر کی قربانی سراخوں پر، احد کی قربانی سراخوں پر، خندق و خیبر کی قربانی سراخوں پر، لیکن وہاں جوانوں کا مقابلہ جوانوں کے ساتھ تھا. اگر کوئی نابالغ آتا تو اللہ کے رسول یہ کہہ کر بھیج دیتے کہ تم چھوٹے ہو، نابالغ ہو، تمہیں جنگ میں نہیں لے جایا جائے گا. لیکن میدان کربلا میں امام حسین نے جوان ہی نہیں بلکہ 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا ہے. بلکہ اے جناب ابراہیم آپ بھی آ کر دیکھیں حیرت سے ابراہیم علیہ السلام کی روح تک رہی ہوگی، کہہ رہی ہوگی حسین جب ہم اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دے رہے تھے تو گردن میں چھری رکھی تھی اور آنکھوں میں پٹی باندھی تھی کہ ہم اپنے بیٹے کا تڑپنا نہ دیکھ پائیں گے. لیکن تم نے ایک ایک کر کئی بیٹے کئی بھتیجے یہاں تک 6 مہینے کے اصغر کو قربان کر دیا ہے. مسلمانوں اس طرح امام حسین اپنے خاندان والوں کو قربان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنے خاندان والوں کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر رہے ہیں. اس کے بعد جیسے اپنے بیٹے علی اصغر کے لاشے کو لے کر مولا حسین خیمہ آل رسول میں پہنچتے ہیں، بیویوں نے دیکھا علی اصغر خاموش ہے، رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے تو سوچا کہ شاید کہ ان لوگوں نے پانی دے دیا ہے، پانی میرے بیٹے نے پی لیا ہے اس لیے وہ رو نہیں رہے ہیں، رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے. اور جیسے امام حسین پہنچتے ہیں تو زینب نے کہا، سہربانوں نے کہا حسین ہم تو پہلے ہی کہنا چاہتے تھے کہ علی اصغر کو لے کر جاؤ اور پانی پلا کر لاؤ، وہ انہیں تو
پانی دے دیں گے۔ آخرکار ان لوگوں نے پانی تو دے دیا ہے تو مولا حسین کہتے ہیں بیویوں، اے میری بہن، میرے بیٹے علی نے، میرے بیٹے علی اصغر نے پانی تو پیا ہے لیکن یزیدیوں کے ہاتھ سے ان کا پانی نہیں بلکہ نانا کے ہاتھوں سے آب کوثر کا پیالہ پیا ہے، آب کوثر کا پیالہ پیا ہے۔ جب یہ دیکھا زینب نے علی اصغر کو لے کر اپنے کلیجے سے چمٹاتی ہے تو آہو پگا پڑنے لگتی ہے مسلمانوں، چیخ نکل جاتی ہے بیویوں کی اس طرح سے۔ قیامت سرہ قائم ہے امام حسین کے خیمے پر، اتنی بات ہو رہی تھی، یہاں بیویوں کو امام حسین سنبھالا دے رہے تھے، اچانک پیچھے سے خیمے کے پیچھے سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آنے لگی، گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ امام حسین نے سنا گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، کربلا تو سامنے ہے، جنگ سامنے ہو رہی ہے لیکن پیچھے سے آواز کیوں آ رہی ہے؟ مسلمانوں جب امام حسین باہر نکل کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شخص آ رہا ہے اور گھوڑے سے دوسرا پسینہ پسینہ ہے، گھوڑا اس کا پسینہ پسینہ ہے۔ امام حسین کو دیکھتا ہے، امام حسین خون سے لت پت ہے، امام حسین کے وجود کو دیکھ کر وہ آتا ہے، فوراً قدم بوسی کرتا ہے، قدم بوسی کرنے کے بعد کہتا ہے آپ حسین ابن علی ہے؟ کہا ہاں ہاں میں حسین ہوں۔ امام حسین نے کہا کہ آنا کیوں ہوا، کیا بات ہے تم پیچھے سے کیوں آ رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے حسین میں اس سال حج کرنے کے لیے گیا تھا، میں حج کرنے کے لیے گیا تھا، جب میں حج سے فارغ ہوا تو میں روضہ رسول کی زیارت کے لیے مدینہ پہنچا، جب نبی کے روضے کی زیارت کے لیے پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں ایک بچی ہے جس کی عمر روایتوں میں 9 سے 10 سال کی آتی ہے، وہ نبی کے مزار مبارک پہ آتی ہے، قدموں پہ بیٹھ کر کہتی ہے نانا میرا بابا گیا، نانا میرا بھائی گیا، نانا میری امی گئی، میری پھوپھی گئی، سب گئے، 6 مہینے 5 مہینے گزر گئے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، مجھ سے بول کر گئے تھے ہم مکہ جا رہے ہیں، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو علی اکبر کو بھیج کر بلوا لیں گے۔ نانا نہ ان کا کوئی خط آتا ہے نہ کوئی پیغام آتا ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ مکہ گئے تھے اور مکہ سے کوفہ چلے گئے ہیں، نانا وہ مجھے خط نہیں لکھتے، آپ کچھ کیجئے نا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ نانا کہہ کے نبی کے پہلو کو پکڑ کے رو رہی ہوتی ہے، تو میں نے پوچھا بیوی آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام سغرا فاطمہ بنت حسین ہے، میں حسین کی بیٹی سغرا ہوں اور میں نبی کی نواسی ہوں، رو اس لیے رہی ہوں کہ میرا بابا گیا، میرا بھائی گیا علی اکبر، میرا 1 مہینے کا علی اصغر گیا، اور جب جا رہے تھے تو میں بیمار تھی، اپنے بھائی علی اصغر کے لیے اس وقت میں کوئی سامان تیار نہیں کر پائی تھی، میرے بھائی چلا گیا، اب میں اپنے بھائی علی اصغر کے لیے نئے نئے کپڑے تیار کر کے رکھی ہوں کہ میں اپنے بھیا علی اصغر کو نئے کپڑے پہناؤں گی، اپنے بھیا اصغر کو کپڑے دوں گی۔ حضرات گرامی اس کے بعد کہتی ہے کہ سب کا خط آتا ہے لیکن ان کا کوئی خط نہیں آتا، روز دروازے پر بیٹھتی ہوں کہ قاصد آئے گا خط لے کر آئے گا، سب کا خط آتا ہے ابا کا خط نہیں آتا، اس حال میں بیٹھتی ہوں کہ کوئی خط آ جائے میں بھی پڑھ لوں میرے بابا کہاں ہے۔ حضرات گرامی سغرا کہتی ہے وہ مجھے یاد نہیں کرتے نا تو میں انہیں خط لکھنا چاہتی ہوں، میں انہیں خط دینا چاہتی ہوں، ہے کوئی کوفہ جانے والا جو میرا خط لے کر جائے؟ تو میں نے کہا بیوی میں کوفہ سے آیا ہوں، آپ کے دادا علی کا محب ہوں، ان سے محبت کرنے والا ہوں، ان سے الفت کرنے والا ہوں، لاؤ مجھے خط دے دو، میں آپ کے بابا تک وہ خط پہنچا دوں گا۔ حضرات گرامی حضرت سغرا فاطمہ کہتی ہے کہ آپ ٹھہرنا، میں ابھی جاتی ہوں، اپنا سامان لاتی ہوں اور ایک خط لاتی ہوں، تم میرے بابا تک ضرور خط پہنچانا۔ حضرت سغرا دوڑی جائی، خط کو لے کر آئی جو لکھ رکھی تھی، اور اس کے بعد کپڑے کی ایک کٹھری لے کر آتی ہے جس کٹھری میں علی اصغر کے لیے انہوں نے کپڑا تیار کر کے رکھا تھا۔
وہ عسکر جو شہید ہو چکے ان کے لیے کپڑے تیار کر کے رکھے تھی حضرت صغرا فاطمہ نے کپڑے کی گٹھری لائی، حضرت فاطمہ کے کچھ برتن لایا اور حضرت علی کا کچھ سامان لایا اور کہا اے شخص یہ خط لو میرے بابا حسین کو دے دینا، اور یہ جو کپڑے کی گٹھری ہے یہ بھی حسین کو دے دینا، اور کہنا کہ اس وقت جب آپ لوگ گئے تھے تو میں علی اصغر کے لیے کوئی سامان نہیں رکھ پائی تھی، تم میرے بھیا علی اصغر کو نئے کپڑے پہنا دینا اور کہنا کہ بہت شکایت ہے صغرا کو آپ لوگوں سے، بڑی شکایت ہے، اور اس کے بعد کہتی ہے تم میرا خط لے کر جاؤ گے نا تو میں تمہیں تحفہ دوں گی، اس کا انعام دوں گی، لو یہ میری دادی فاطمہ کے برتن ہے، یہ میرے بابا حضرت علی کا کچھ سامان ہے، یہ تمہارے لیے تحفہ ہے خط بھیجنے کے لیے، تو محب اہل بیت ہے، کہتے ہیں بی بی یہ خط مجھے دے دو، یہ گٹھری مجھے دے دو اور یہ سامان آپ اپنے پاس رکھ لو، میں آپ کے در کا غلام ہوں، آپ کا غلام ہوں، مجھے خط بس دے دو میں لے کر چلا جاؤں گا۔ حضرات گرامی اس کے بعد وہ شخص اس خط کو لے کر گٹھری کے لے کر آتے ہیں اور کہتا ہے امام حسین سے مولا حسین جب میں کوفہ کی جانب پڑھ رہا تھا جنگل کے پاس پہنچا تو میں کوفہ کے راستے میں جانا تو چاہ رہا تھا لیکن غیبی طاقت مجھے وہاں سے اس راستے کی طرف متوجہ کر دیتی، مجھے وہاں جانے نہ دیتی، میں جانے کی کوشش کرتا لیکن میرا گھوڑا بار بار یہاں مڑ جاتا، پھر مجھے سامنے ایک بہت بڑا لشکر دکھائی دیا تو مجھے لگا کہیں ایسا نہ ہو یہ لشکر مجھ پر حملہ کر دے، اس لیے جب میں یہاں آیا تو سامنے یہ پورا منظر دیکھا، آپ سے ملاقات ہوئی، امام حسین کو اس نے خط دیا، کپڑے کی گٹھری تھی اور ہاتھ دست بوسی کی اور واپس چلا گیا۔ امام حسین کپڑے کی گٹھری کو لے کر خط لے کر خیمے کے اندر گئے، اندر جانا ہوا بیویوں نے پوچھا حسین کیا لے کر آئے ہو؟ امام حسین کہتے ہیں اے زینب صغرا نے خط لکھا ہے اور کہیں یہ ہاتھ میں کیا گٹھری ہے، علی اصغر کو پہننے کے لیے کپڑے بھیجے جو زخم ابھی سوکھا نہیں تو پھر سے بھرا ہو گیا۔ امام حسین نے کہا بیٹی فاطمہ صغرا اب تیرے بھیا اصغر کو کپڑے کی نہیں بلکہ کفن کی ضرورت ہے، اسے کفن چاہیے کپڑا نہیں چاہیے۔ حضرات گرامی اس کے بعد امام حسین کچھ سنبھلے تو خط کھولا، جب خط کھولا تو کیا دیکھا؟ شکایت ہی شکایت، بابا سے شکایت، بھائی سے شکایت، پھوپھی سے شکایت، امی سے شکایت۔ خط کا جو مضمون ہے اہل اللہ نے صوفیوں نے تو بڑا طویل لکھا ہے لیکن میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ کے پیش کرتا ہوں۔ اس خط میں لکھا ہوتا ہے، اس خط میں لکھتی ہے صغرا فاطمہ کہ اے میرے بابا مجھے بہت شکایت ہے، اور خط کا ایک روایت یہ لکھی تھی، تحریر یہ تھا کہ اے میرے بھائی علی اکبر میں تجھ سے بہت ناراض ہوں، بہت غصہ ہوں، تو آئے گا تو میں تجھ سے روٹھی رہوں گی، زندگی بھر بات نہیں کروں گی، زندگی بھر طرح سے بات نہیں کروں گی۔ حضرات گرامی امام حسین فرماتے ہیں صغرا تو بات کر نہ کر، تیرا بھیا علی اکبر اب دنیا سے جنت کی طرف سدھار چکا ہے، جنت جا چکا ہے، اب تو اپنے بھائی سے کیا بات کرے گی؟ حضرات گرامی کچھ سمجھے اس کے بعد اب میدان کربلا میں جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ اب جیسے جانا چاہا زین العابدین سامنے آ جاتے ہیں، بیمار ہیں آپ سامنے دیکھتے ہیں لیٹے ہوئے ہیں، کہتے ہیں بابا جان قاسم بھی شہید ہو گیا، علی اکبر بھی، علی اصغر بھی سب شہید ہو گئے، اب میں بھی میدان کربلا میں جانا چاہتا ہوں، میں بھی نبی کے دین کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین کہتے نہیں میرے بیٹے تجھے نہیں جانا ہے، اس لیے کہ میرے بعد حسین سید کا جو نسب ہے حسین سید تیرے سے ہی آگے بڑھیں گے، آنے والے جو سید ہے وہ تجھ سے ہی آگے بڑھیں گے۔ اے میرے بیٹے تجھے نہیں جانا ہے، میری جانشینی
نانا کی جانشینی اب تجھے نبھانا ہے، تجھے میرا جانشین بننا ہے، نانا کا علم اب تجھے آگے بڑھانا ہے، تجھے ہرگز نہیں جانا۔ اس کے بعد امام حسین تیار ہونے لگتے ہیں، جیسے ہی تیار ہوتے ہیں حضرت زینب آ جاتی ہے، کہتی ہے بھیا اس جنگل میں کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس لیے کہ جب آئے تھے تو جوان جوان بیٹے تھے، مسکراتے ہوئے بیٹے تھے، عزیز و اقارب تھے، پورا خیمہ دراز دلاروں سے جوانوں سے کھچا کھچا بھرا تھا، لیکن آج خیمے آل رسول میں ایک بیمار زین العابدین ہے اور ایک طرف امام حسین ہے، پورا خیمہ خالی ہو چکا ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ زینب کہتی بھیا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو ہمیں؟ زینب کہتی ہے اے حسین کس کے سہارے چھوڑ کر جاتے ہو؟ سکینہ آتی ہے، لپٹ جاتی ہے، بابا جان آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، بابا آپ مت جائے، اس لیے کہ وہاں جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، مولا عباس گئے چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، بابا آپ جاؤ گے تو آپ واپس نہیں آؤ گے، میں کس کے سینے پر سر رکھ کر سوؤں گی؟ بابا آپ مت جائے۔ امام حسین کہتے بیٹی صبر کرو صبر، آج اللہ کے دین کے لیے تمہارا بابا حسین اپنا سر دے کر نبی کے دین کو زندہ کر دے گا، نبی کے دین کو پھیلا دے گا۔ امام حسین کہتے بیٹی گھبرانا نہیں، یہ مصیبتیں یہ تکالیف چند دنوں کی ہے، کچھ دن کے بعد تمہاری زندگی بادشاہوں والی ہو جائے گی، لوگ تمہیں اس نام سے یاد کریں گے کہ حسین کی بیٹی صابرہ کا نام سکینہ تھا، لوگ اپنی بیٹیوں کا نام سکینہ اس وجہ سے رکھیں گے کہ حسین کی بیٹی صابرہ کا نام سکینہ تھا، تمہیں اس نام سے یاد کیا جائے گا، نانا کی امت اس نام سے یاد کرے گی۔ میری بیٹی میرا امتحان نہ لو، مجھے جانے دو، آپ تیاری کرتے ہیں۔ زینب کہتی ہے حسین اس طرح نہیں، اب میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں شہادت کا دولہا بناؤں گی، اپنے ہاتھوں سے شہادت کا دولہا بناؤں گی۔ اس کے بعد کبھی زینب فاطمہ بنتی ہے، کبھی علی بنتی ہے، کبھی آپ بہن بنتی ہے، ایک عورت ہے، کبھی باپ کا رول ادا کر رہی ہے، کبھی ماں کا رول ادا کر رہی ہے، کبھی بہن کا رول ادا کر رہی ہے۔ مسلمانوں زینب نے وہ تاریخ رقم کی ہے، میدان کربلا میں دنیا کبھی اسے بھلا نہیں سکتی ہے۔ حضرت زینب ہے آتی ہے اور پھر اپنے گٹھڑی سے نانا حضرت ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ نکالتی ہیں اور حضرت امام حسین کے سر پر نبی کا تاج، نبی کا امامہ باندھتی ہے۔ اب شہادت کا دولہا بنا رہی ہے حضرت زینب۔ اس کے بعد اپنی گٹھڑی سے ایک دوپٹہ نکالا جس میں 17 پیبند لگے ہوئے تھے اور سامنے کیا تو کہا بھائی حسین اس دوپٹے کو پہچانتے ہو؟ یہ کس کا دوپٹہ ہے؟ امام حسین دیکھے آنکھوں میں آنسو آ گئے، گویا کہ امام حسین اس وقت سے 50 سال پیچھے چلے گئے، اپنی فاطمہ کے یاد آ گئی۔ بہن یہ تو اپنی فاطمہ کا دوپٹہ ہے، تم نے ابھی تک اسے سنبھال رکھا ہے؟ تو کہتی ہاں میرے بھائی 3 رمضان کو جب امی کا دنیا سے جانے کا وقت تھا تو امی نے مجھ سے کہا تھا بیٹی زینب جب میرا بیٹا حسین نبی کے دین کے لیے قربان ہوگا تو اس وقت میں نہیں رہوں گی، تم وہاں پہ موجود رہو گی۔ جب میرا بیٹا نبی کے دین کے لیے اپنی جان کی قربانی دے رہا ہوگا تو تم موجود رہو گے۔ اب جب کوئی بیٹا مہم میں جاتا ہے اور اس کے سر پر ماں کا آنچل ہوتا ہے، ماں کا پلو ہوتا ہے تو بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اے میری بیٹی زینب اس وقت جب تم رہنا تم میرے بیٹے حسین کے کمر پر یہ دوپٹہ باندھ دینا، اسے ماں کا ساتھ یاد آ جائے گا، میرا یہ دوپٹہ اس کے کمر یا اس کے بغل میں باندھ دینا۔ حضرات کرام حضرت زینب دوپٹہ باندھتی ہے، اس کے بعد امام حسین تیار ہوتے ہیں۔ ایک خاتون ہے حضرت بابا فرید الدین
الدین گنز شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں کہ خاتون خواب دیتی ہے اسی آن میں کہ کربلا کے میدان میں ایک نقاب پوش خاتون آتی ہے اور کربلا کے میدان سے کنکروں کو صاف کر رہی ہوتی ہے، اٹھا رہی ہوتی ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اے خاتون آپ کون ہے؟ تو کہتی ہے میں فاطمہ بنت محمد ہوں، اور صاف اس لیے کر رہی ہوں کہ اب میرا بیٹا یہاں پہ شہید ہونے والا ہے، وہ یہاں پہ اپنے گھوڑے سے نیچے آئے گا تو کہیں یہ کنکر اس کے جسم کو چبھ نہ لے، میرے بیٹے کو تکلیف ہوگی، اس لیے ان کنکروں کو صاف کر رہی ہوں۔ حضرات کرام روایتوں میں یہ بھی آتا ہے اس کے بعد مولا حسین اپنے سر پر نانا کا امامہ باندھتے ہیں، اپنے کمر پر اپنے بھائی حسن کا پٹا باندھتے ہیں، ڈھال لیتے ہیں امیر حمزہ کی، ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں مولا علی کی ذوالفقار، اب روانہ ہونے والے ہوتے ہیں تو آپ اپنے گھر والوں کو سنبھالا دیتے ہیں اور کہتے ہیں زینب اے میری بیویوں، اے نبی کی شہزادیوں، سنو سنو، جب میں شہید ہو جاؤں گا تو تم لوگ رونا مت، اس طرح مت رونا کہ جس طرح لوگ روتے ہیں اپنے چھاتی کو پیٹتے ہیں، اس طرح سے غم مت کرنا، اپنے گالوں پر تماچے مت لگانا، اپنے بالوں کو مت کھینچنا، اگر آنسو بہ جائے تو یہ محبت ہے لیکن اپنے بالوں کو مت کھینچنا، اپنے پردے کا خیال رکھنا۔ حضرات کرام امام حسین سبق دے رہے ہیں، میدان کربلا میں نبی کے دین کو بھی بچا رہے ہیں، نبی کی شریعت بچا رہے ہیں اور ذہن دے رہے لوگوں امام حسین کے نام پہ ماتم مت کرنا۔ آج سنی امام حسین کے نام پر ماتم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سنی ہیں، وہاں امام حسین منع کرتے ہیں کہ ماتم مت کرو، چلاؤ مت، اپنے سینے کو چاک مت کرنا۔ اس کے بعد امام حسین اپنے بیٹے زین العابدین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، امام زین العابدین بھی ہوش پڑے ہیں، امام حسین نے اپنے دامن سے حضرت زین العابدین کو ہوا دیے، کہتے ہیں بیٹا ہوش میں آؤ۔ زین العابدین ہوش میں آتے ہیں، ہوش میں آنے کے بعد زینب کو بیٹھاتے ہیں اور بیویوں کو بیٹھاتے ہیں، زین العابدین کو کہتے ہیں زینب سے اے زینب اب میرے بعد میرا جانشین یہ ہوگا، اے میرے بیٹے زین العابدین کبھی نانا کی شریعت سے ہٹنا مت۔ اور اس کے بعد اپنے بیٹے زین العابدین کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، گویا کہ نانا کا جو علم سینہ پسینہ امام حسین کو ملا تھا وہ علم زین العابدین کے سینے میں انڈیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بیٹے اب تجھے نانا کی شریعت کو آگے بڑھانا ہے۔ زینب سے کہتے ہیں اے میری بہن اب میرے بعد پورے قافلہ کی سردار تو ہوگی، اب قائد قافلہ تو ہوگی۔ اور زین العابدین سے کہتے ہیں میرے بیٹے اب تجھے محرم بن کر اب نبی کی شہزادیوں کو، اپنی ماں کو، اپنی پھوپھی کو ساتھ لے کر مدینے تک تجھے جانا ہے۔ اس کے بعد مولا حسین اپنے گھوڑے میں سوار ہوتے ہیں، حضرت زینب ہے رکاب کو تھامتی ہے، لگام کو پکڑتی ہے، کہتی ہے بھیا جا رہے ہو آج جاؤ اور نانا کے دین کو بچا لو۔ امام حسین اب آگے بڑھتے ہیں، جب آگے بڑھتے ہیں مسلمانوں روایتوں میں آتے ہیں کس طرح علی کا شیر، نبی کا شیر میدان کربلا میں جاتا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے کما حق ہو اسے کوئی بیان نہیں کر سکتا، اگر بیان کرنا چاہے تو اچھے خطیبوں کی زبان خاموش ہو جائے، اس لیے کہ اب نواز رسول شہید ہونے والے ہیں، اچھے مصنفوں کو قلم جواب دینے لگتی ہے اسے لکھنے میں۔ امام حسین گھوڑے میں سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں اور آواز دیتے ہیں لوگوں پہچانو مجھے میں کون ہوں، کیا میں نبی کا نواسا نہیں ہوں، کیا نبی نے میری زبان کو نہیں چوسا ہے، کیا نبی نے مجھے اور میرے بھائی کو جنتی جوانوں کا سردار نہیں کہا ہے؟ اے لوگوں کیا تم نے مجھے خط دے کر نہیں بلایا ہے؟ اے لوگوں کیوں غداری کرتے ہو؟ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، اپنے
گناہوں سے توبہ کر لو، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ۔ اگر تم اپنی گناہوں سے توبہ کر لو گے تو میں تمہارے ان ظلموں کو معاف کر دوں گا، تم نے جتنے ظلم کیے ہیں سب کو معاف کر دوں گا، جس طرح میں نے حر کو معاف کر دیا ہے تمہیں بھی معاف کر دوں گا، علی اکبر کے قاتل کو معاف کر دوں گا، علی قاسم کے قاتل کو معاف کر دوں گا، عباس کے قاتل کو معاف کر دوں گا۔ اے لوگوں سدھر جاؤ میرے قتل سے، مجھے شہید کر کے اپنا ہاتھ دھول میں مت بھگو، اس لیے کہ علی اکبر کا قاتل قاتل مومن ہے، علی اصغر کا قاتل قاتل مومن ہے، عباس کا قاتل قاتل مومن ہے، قاسم کا قاتل قاتل مومن ہے، لیکن اگر میرا قتل کرو گے تو قاتل مومن نہیں بلکہ قاتل دین بن جاؤ گے، میرا قتل مومن نہیں قتل دین ہو جائے گا۔ جب یہ کہا امام حسین نے تو شمر نے کہا، ابن زیاد نے کہا، عمر بن سعد نے کہا، حسین یا تو بیعت کرو یا جنگ کرو۔ مسلمانوں جب یہ کہا تو امام حسین کہتے ہیں، لوگوں میں نے حجت تمام کر دی ہے، اب نبی کا شہزادہ بولتا ہے، اب نبی کا نوازا بولتا ہے، اگر مجھے شہید کرنا ہے تو کر ڈالو، لیکن مجھے شہید کرنے کے بعد تمہارے درمیان ٹوٹ پڑ جائے گی، تم برباد ہو جاؤ گے۔ اب نبی کے شہزادے کی زبان بول رہی ہے، تم ہلاک کر دیے جاؤ گے، میرے قتل کے بعد تم لوگ سمجھ لینا کہ تم پر میرے نانا کی شفاعت حرام ہو جائے گی، تم جہنمی کتے بن جاؤ گے، تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ جب یہ امام حسین نے کہا، اللہ اکبر، تیر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تیروں کی بارش شروع ہوتی ہے امام حسین پر، جیسے تیر برستے ہیں۔ امام حسین نے اپنی ذوالفقار کو فضاؤں میں لہرایا، آپ نے اپنا مقابل طلب کیا، ہے کوئی جو میرا سامنا کرے؟ وہاں جتنے بڑے بڑے پہلوان تھے ایک ایک کر کے سامنے آتے گئے، امام حسین ایک ایک بار میں ان کو واصل جہنم کرتے گئے، ایک ایک کو کاٹ کے دو دو ٹکڑے کرتے گئے۔ جب دیکھا کہ اب یہ لوگ آ نہیں رہے ہیں تو مولا حسین میمنہ کی جانب رخ کرتے ہیں، تو میمنہ کا صفایا کرتے نظر آ رہے ہیں، کاجل اور مولی کی طرح یزیدیوں کے سر کو کاٹتے نظر آتے ہیں۔ امام حسین میسرہ کی جانب رخ کرتے ہیں، میسرہ کا صفایا ہوتا ہے، قلب میں جب حملہ کرتے ہیں قلب کا صفایا نظر ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ خیبر کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج امام حسین کے ہاتھ میں علی کی طاقت آ گئی ہے، اور اس طرح امام حسین یزیدیوں کے لشکروں کو الٹ پلٹ کرتے کرتے آگے بڑھے۔ جب دیکھا کہ اکیلے 22,000 لشکر پر یہ بھاری پڑ رہے ہیں تو ابن زیاد نے کہا، عمر بن سعد نے کہا، شمر نے کہا، لوگوں ایک ایک کر کے نہیں بلکہ چاروں طرف سے اسے گھیر لو، ورنہ یہ اکیلا علی کا بیٹا ہم سب پر بھاری پڑے گا اور ایک تاریخ لکھ جائے گی۔ امام حسین نے 22,000 لشکر کو اکیلا مار کے الگ کر دیا۔ حضرات کرام، اس کے بعد جب چاروں طرف سے تیر برسنا شروع ہوئے ہیں، چاروں طرف سے نیزوں کی بارش ہوئی ہے، امام حسین کا جسم جخموں سے چور ہو کر جیسے ہی گھوڑے سے نیچے آتا ہے، گھوڑے سے نیچے آنے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو زمین پہ رکھتے ہیں، اپنے گھٹنے کو زمین پہ رکھتے ہیں، اس کے بعد روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ کے جسم پر 33 زخم نیزے کے تھے اور 34 زخم تلواروں کے تھے۔ اللہ اکبر، اور انیاں کتنی ٹوٹی تھی جسم اطہر پر، اس کا تو کوئی جواب نہیں، کوئی بے شمار انیاں ٹوٹی تھی۔ جب پورا جسم لہو لہان ہو گیا تو مولا حسین جیسے نیچے آئے، شمر نعین آیا، سینے پہ بیٹھا۔ امام حسین نے کہا، اے شمر، آج جمعہ کا دن ہے، نماز کا ٹائم ہے، میرے نبی کی امتی نماز پڑھ رہے ہوں گے، مجھے نماز پڑھ لینے دے، مجھے نماز پڑھ لینے دے۔ امام حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھا۔ امام حسین کو یہ بتا رہے لوگوں، میں نبی کے دین کے لیے اپنی جان
قربان کر رہا ہوں اور نماز بھی ادا کر رہا ہوں۔ اے لوگوں، چاہے جتنی مصیبتیں آ جائے نماز مت چھوڑنا۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، ہم لوگ اپنے گھر کی شادیوں پر نماز چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اپنے گھر میں کوئی کام کر لے تو ہم فاتحہ کا لنگر تو بناتے ہیں، لیکن لنگر میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ مسجد سامنے ہوتی ہے اور نماز سے دور نظر آتے ہیں۔ امام حسین آپ کو ذہن دیتے ہیں کہ لوگوں، نبی کا دین اتنا پیارا ہے کہ میرے سامنے میرا پورا جسم زخموں سے چور چور ہے، لیکن میں نماز نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ خدا را نماز کو مت چھوڑنا، لنگر کرنا اس پہ ثواب ہے، لیکن لنگر کے ساتھ ساتھ پنجگانہ نماز بھی ادا کرتے رہنا۔ میرے نبی کی شریعت کو پامال مت ہونے دینا۔ امام حسین ذہن دے رہے ہیں، خدا را اپنی خوشی میں اتنا بزی مت ہو جانا کہ امام حسین کی خوشی، نبی کی خوشی کو بھول جانا۔ اس کے بعد امام حسین اپنے سر کو سجدے میں رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد کہتے ہیں، اے یار، اے پروردگار عالم، اے میرے یار، کیا تو اب اپنے حسین سے راضی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے میرے یار حسین، تو پوچھتا ہے کہ میں راضی ہوں، اے میرے حسین تو بتا کہ تو اپنے یار سے راضی ہے کہ نہیں؟ میں نے تیری خوشی کے لیے یہ سب کیا، اے میرے حسین میں نے تیری عظمت کے لیے یہ سب کیا۔ اس کے بعد امام حسین کہتے ہیں، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ وہ کم وقت شمر وہ ابن زیاد، وہ ابن زیاد آتا ہے، عمر بن سعد آتا ہے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ شمر نے امام حسین کے جسم سے ان کے سر کو الگ کیا۔ کوئی کہتا ہے عمر بن سعد نے کیا، کوئی کہتا ہے ابن زیاد نے کیا۔ میں تینوں کو ایک ساتھ کرتا ہوں تاکہ روایتوں میں تطبیق ہو جائے۔ تینوں نے مل کر مولا حسین کے جسم سے ان کے سر کو الگ کر دیا ہے، اور جیسے جسم سے سر کو الگ کیا، سامنے شہادت سرخ جوڑا پہنے ہوئے کھڑی تھی، آ کر لپٹ جاتی ہے۔ ہمارے نبی خون کی بوتل لیے ہوئے ہیں، تمام شہداء کا خون اس بوتل میں موجود ہوتا ہے۔ امام حسین کے خون کے انتظار میں ہے، جیسے مولا حسین شہید ہوتے ہیں نبی وہ خون اس بوتل میں رکھتے ہیں۔ فاطمہ موجود ہے، علی موجود ہے۔ اس کے بعد جیسے شہید ہوئے، اتنے ہی میں مسلمانوں واقعات کربلا ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ شہید کرنے کے بعد وہ ظالم امام حسین کی انگوٹھی کو چھین لیتے ہیں، ان کی تلوار کو چھین لیتے ہیں۔ چھیننے کے بعد نبی کا جو عمامہ آپ نے اپنے سر میں باندھ رکھا تھا اسے بھی چھین لیا گیا، آپ کے جسم سے کپڑے بھی چھین لیے گئے۔ اس کے بعد 10 ظالموں نے آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب نے جب دیکھا نبی کے بالوں پر گھوڑا دوڑ رہا ہے تو آپ نے پکارا، یا رسول اللہ، یا محمد، یا محمد۔ آپ آئے اور دیکھیں آپ کے لال کے بالوں پر کس طرح یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، ان کے جسم پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ یزیدی جاتے ہیں خیمے آل رسول میں۔ پہنچنے کے بعد جتنے شہداء وہاں موجود تھے سبھی کے جسم کو لایا جاتا ہے، سبھی کے جسم سے ان کے سر کو الگ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے خیمے آل رسول میں آگ لگا دی۔ اللہ اکبر۔ خیمے آل رسول میں آگ لگا دی۔ اب بیویاں باہر آ گئی۔ حضرات گرامی، جب آگ لگ گئی بیویاں باہر آ گئی، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے سروں سے چادر بھی چھین لی گئی۔ اللہ اکبر۔ جن کا چہرہ کبھی سورج نے دیکھا ان کے سروں سے ان ظالموں نے چادر چھین لی۔ حضرت زینب نے کہا، اے عورتوں، اے نبی کی شہزادیوں، اے نبی کی بیٹیوں، اللہ نے اتنے بڑے بال تمہیں پردہ کرنے کے لیے دیے ہیں، اگر چادر چھین لی گئی تو کوئی بات نہیں، اپنے بالوں سے تم لوگ اپنے چہرے کا پردہ کرو۔ اے خواتین اسلام،
زینب ذہن دے رہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کبھی اپنے پردے کو مت ہٹانا، ہمیشہ پردہ کرتے رہنا۔ امام حسین کے اس شہادت سے دو بڑے سبق ملتے ہیں کہ کبھی نماز کو مت چھوڑنا، اور زینب آپ کو ذہن دیتی ہے چاہے جتنی مصیبت آ جائے کبھی پردہ کی پابندی سے دور مت ہونا، ہمیشہ پردہ کرتے رہنا۔ حضرات کرام، اس کے بعد جیسے ہی خیمہ آل رسول میں آگ لگتی ہے، روایتوں میں یہ آتا ہے کہ یزیدیوں میں سے ایک شخص تھا جس کا نام حبیب ابن مسلم تھا، یہ یزیدی تھا، لیکن اس نے کیا دیکھا اور دیکھ کر یہ بات اس کے دل میں بڑی اثر کی، اس نے اس بات کو آگے بڑھائی کہ وہ کیا دیکھتا ہے، ایک خاتون ہے جو خیمے میں جو آگ لگی ہے کبھی اس کے اندر جاتی ہے کبھی باہر آتی ہے، آگ کے اوپر انگاروں پر چل رہی ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ حضرت زینب ہے۔ پوچھا گیا اے زینب تو آخر بار بار آگ میں کیوں چل رہی ہے، تجھے اپنی جان کا خوف نہیں ہے؟ کہا مجھے اپنی جان سے زیادہ خیمے کے اندر میرا بھتیجا زین العابدین موجود ہے، میں اسے لانا چاہتی ہوں لیکن لا نہیں پا رہی ہوں۔ آخرکار حضرت زینب نے اپنی طاقت کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد حضرت زینب اندر جاتے ہیں اور زین العابدین کو اپنی گود میں اٹھاتی ہے، اپنے کندھے میں رکھتی ہے اور انگاروں پہ چلتے ہوئے باہر آتی ہے۔ اے زینب تیری طاقت کو سلام، اے زینب تیری پردہ داری کو سلام، اے زینب تیری عظمتوں کو سلام، تو نے اپنے کندھے پر ایک اکیلے زین العابدین کو ہی نہیں بچایا بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام حسینی سیدوں کی جان کو بچائی ہے حضرت زینب نے، بلکہ زینب نے تمام اماموں کی امامت اپنے کندھے پر اٹھا لی ہے۔ اسی کندھے پر باقر کی بھی امامت ہے، اسی کندھے پر جعفر صادق کی امامت ہے، اسی کندھے پر موسیٰ کاظم کی امامت ہے، اسی کندھے پر علی رضا، تقی رضا، حسن عسکری کی امامت ہے۔ زینب نے زین العابدین کو کیا اٹھایا بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والے حسینی سیدوں کو بچایا۔ اتنی بڑی تاریخ رقم کی ہے آقا زینب نے۔ اس کے بعد مسلمانوں جیسے ہی تمام سروں کو اکٹھا کیا، اس کے بعد یزیدی ڈھول بجا رہے ہیں، تاشے بجا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں حضرات گرامی، اور ایک طرف حضرت زینب کہتے ہیں اے بیٹیوں، حضرات گرامی جب امام حسین شہید ہوئے تو وہاں آسمان میں جو سورج نکلا ہوا تھا اسے گہن لگ گیا، دن میں رات جیسا سما ہو گیا، یہاں تک کہ اندھیرے کے ساتھ ساتھ آسمان میں تارے نظر آنے لگے۔ زینب نے کہا اے بیٹیوں، اے نبی کی شہزادیوں، یہ تارے دیکھ کر مت سمجھنا کہ رات ہو گئی ہے بلکہ عصر کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز ادا کرو، اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے عصر چھوڑی اس نے اپنی زندگی کی پوری نیکیوں کو برباد کر دیا ہے۔ ایک طرف آقا زینب نماز کے لیے کہتی ہے اور دوسری جانب یزیدی ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں، جشن منا رہے ہوتے ہیں، حسینی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ڈھول بجا کر امام حسین کو یاد کرتے ہو، یہ یزید کی یاد تازہ کرتے ہو؟ حسینی تو نماز عصر ادا کر رہے تھے اور یزیدی ڈھول تازے بجا رہے تھے۔ آپ کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں اس پاکر کی سرزمین سے، وہاں بیوی اور بچے سر کو سجدے میں رکھتے ہیں اور ایک طرف یزیدی ڈھول تاشے بجا کر امام حسین کے سر کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں، ایک طرف ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں، ایک طرف نماز ادا ہو رہی ہے۔ مسلمانوں اپنے ضمیر سے پوچھو کیا ہم اس طرح کام کر کے امام حسین کو خوش کر رہے ہیں یا ناراض کر رہے ہیں؟ میں نہیں کہتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، ہم بتاتے رہتے ہیں، لیکن آپ اپنے ضمیر سے خود پوچھو، اپنے دل سے پوچھو، آنکھ بند کر کے سوچو کہ ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ کا ضمیر پکار کے کہے گا کہ نماز کی پابندی کر لے، یہ غلط ہے، اسے چھوڑ دے۔ حضرات گرامی، حضرت زینب نے کہا عصر کی نماز ادا کی جائے، بیویوں نے کہا زینب نماز پڑھنے کے
لیے وضو کیا جاتا ہے، وضو کے لیے پانی موجود نہیں ہے، جب پانی نہیں ہوتا تو تیمم کیا جاتا ہے۔ آقا زینب ہم تیمم کو مٹی سے کیا جاتا ہے، ہم تیمم کیسے کریں؟ اس لیے کہ پوری زمین خون سے لبریز ہو چکی ہے، خون سے نہا چکی، تو زینب کہتی ہے اپنے بیٹوں، اپنے شوہروں اور اپنے خاندان والوں کے خون سے تیمم کرو، لیکن نماز قضا مت کرنا، نماز کو ہرگز مت چھوڑنا۔ نماز ادا کی گئی اور جیسے نماز ادا ہوتی ہے رات کا وقت ہونے لگتا ہے، حضرات گرامی جیسے رات کا وقت آتا ہے تو سوچتی ہیں اندھیرا ہوگا تو کچھ راحت ہوگی، لیکن نہر فرات کے کنارے، دریائے فرات کے کنارے خیمے میں بھی جلا کر راہ کر دیا گیا ہے، بیوی اکیلے بیٹھی ہوئی ہے، اچانک درندوں کی آواز آتی ہے، سب سہم جاتے ہیں، اتنے میں حضرت زینب ہے بہت تلاشتی ہیں تو ایک ٹوٹا ہوا خنجر نظر آتا ہے، تلوار کا ایک خنجر نظر آتا ہے ٹوٹا ہوا۔ اب تمام بیویاں بیٹھی ہوئی ہے، زین العابدین ہے، حضرت زینب اس خنجر کو لے کر اب پورے قافلے کی حفاظت کرتی ہیں، کبھی آگے جاتی ہیں کبھی پیچھے آتی ہیں۔ اچانک کیا دیکھتی ہے؟ ایک شخص نقاب پوش سامنے سے گھوڑے میں سوار ہو کر آ رہا ہوتا ہے۔ زینب نے دیکھا اس ٹوٹے ہوئے خنجر سے کون دیتی ہے، کون ہو بتاؤ؟ آواز آتی ہے بیٹی مجھے مت روک، مجھے جانے دے۔ کہا کون ہے؟ اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، اپنے چہرے سے اس چادر کو ہٹائی، کوئی اور نہیں بلکہ مولا علی نظر آتے ہیں۔ مولا علی کو دیکھا ہے سینے سے لپٹ گئی ہے۔ بابا جب بیٹا حسین آپ کا شہید ہو رہا تھا تب آپ نہیں آئے، اس وقت آ رہے ہیں۔ اے میرے بابا جب علی اکبر کے وجود پر خنجر چل رہے تھے تو آپ کہاں تھے؟ اے میرے بابا جب عسکر کو پیاسا شہید کیا جا رہا تھا تب آپ نہیں آئے، ابھی آ رہے ہیں۔ تو علی کہتے ہیں بیٹی وہ اس وقت امتحان کی گھڑی ہے، اور امتحان کی گھڑی میں ہم دے رہے تھے، تیرا بھائی امتحان میں پاس ہو گیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے، تیری ماں فاطمہ نے بھی امتحان دیکھا ہے، تیرے نانا ہمارے نبی نے بھی امتحان دیکھا ہے، تیرا بھائی اپنے امتحان میں دین کو بچا کر کامیاب ہو گیا۔ آپ روتی ہیں اپنے ہاتھوں سے جیسے آنکھوں کے آنسو کو خشک کرتی ہیں، کھولتی ہیں آنکھیں کیا کہتی ہیں؟ مولا علی غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آواز آتی ہے رونے کی جیسے آواز آئی اس رات کی اندھیری میں۔ زینب نے جیسے آواز کو سنا، آواز کو سنتے ہوئے اپنے قدموں کو آگے بڑھاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ لاشوں کے بیچ سے جہاں شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، جسم پڑا ہوا ہے، وہاں سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ جب قریب جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ سکینہ تڑپ تڑپ کے رو رہی ہوتی ہے۔ حضرت زینب نے پوچھا بیٹی سکینہ کیوں رو رہی ہو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک لاش سے چپک کر تڑپ تڑپ کے روتی ہے، کہتی ہے یہ کس کیا جسم ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو کہتی ہے پھپھی جان جب رات ہوئی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے کہا بابا آپ کہاں ہیں، آپ کہاں چلے گئے بابا؟ آپ کو معلوم ہے نا تو آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، بابا مجھے اپنے سینے سے لگا لے، مجھے اپنے آغوش میں سلا لے بابا۔ جب میں یہ کہا تو اس لاش سے اس جسم سے آواز آئی اور دونوں ہاتھ کو پھیلا کر امام حسین نے کہا اے میری بیٹی سکینہ میں ادھر ہوں، آ میرے پاس آ جا۔ وہاں جسم عطا سے کرامتوں کا بھی ظہور ہو رہا ہے۔ حضرت سکینہ جاتی ہے اور چپک جاتی ہے، کہتی ہے پھپھی جان آپ پہچانی نہیں یہ میرے بابا حسین ہے۔ اس کے بعد حضرت زینب سکینہ کو لیتی ہے اور لا کر اپنے پاس بیٹھاتی ہے۔ کیا دیکھتی ہے؟ اچانک ایک عورت پانی لے کر آ رہی ہوتی ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت حر کی بیوی ہوتی ہے۔ وہ آئی پانی لے کر یہ کہہ کے یزیدیوں سے اے لوگو تمہیں جن کو شہید کرنا تھا تم کر چکے ہو، اب ان بیویوں کو ان عورتوں کو ذرا پانی دے دو، اتنا ظلم مت کرو۔ حضرت گرامی جب یہ کہا ہے حر کی بیوی نے تو کہا اگر تجھے زیادہ محبت ہے تو جا تو ہی پانی لے کر جا۔ حضرت حر کی بیوی پانی لے
کر آئی. زینب نے دیکھا خنجر تان لیا. اے عورت تو وہیں رک جا, کون ہے تو کیوں آ رہی ہے؟ تو کہا میں حر کی بیوی ہوں اور پانی لے کر آ رہی ہوں. کہتی ہے جا جا اپنا پانی لے جا. ہمیں پانی کے نام سے بھی نفرت ہو گئی ہے, ہمیں پانی نام سے بھی نفرت ہے. حضرات گرامی اس کے بعد حضرت زینب سے وہ بیوی کہتی ہے حضرت حر کی کہ اے زینب مجھے واپس مت بھیج, اگر مجھے واپس بھیجے گی تو وہ لوگ مجھ پر ہنسیں گے, میرا مذاق اڑائیں گے. تو کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے آجا. اس کے بعد اپنے ہاتھوں میں جو پانی کا پیالہ رکھا تھا اسے زینب کو دیتی ہے, کہتی ہے اسے پیجئے. حضرت زینب پانی کے چھینٹے لے کر سکینہ کے چہرے پہ مارتی ہے. حضرت سکینہ بے ہوش تھی, چھینٹا مارنا ہوا, حضرت سکینہ ہوش میں آتی ہے. ہوش میں آنے کے بعد کہتی سکینہ بیوی حر کی بیوی نے پانی لایا ہے, اس پانی کو پی لے. سکینہ کہتی ہے معصومیت سے بھی حر کی بیوی نے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لایا تو کیا آپ نے پی لیا؟ تو زینب کہتی ہے بیٹی نانا کی حدیث ہے جب بھی کچھ کھاؤ اور جب بھی کچھ پیو تو سب سے پہلے اپنے چھوٹوں کو کھلایا اور پلایا کرو. بیٹی اس قافلے میں تم سب سے چھوٹی ہو, اس لیے سب سے پہلے پانی تمہیں دیا جا رہا ہے. اتنا کہتی ہیں اور پیالہ دیتی ہے پانی کا. حضرت سکینہ پیالے کو لے کر جہاں پہ شہداء کی لاشیں تھی اس طرف دوڑ لگاتی ہے. زینب پوچھتی ہے بیٹی سکینہ کہاں جا رہی ہے؟ تو کہتی ہے پھوپھی اتنا جلدی بھول گئی, ابھی تو آپ نے کہا کہ جو سب سے چھوٹا ہو اسے پانی پلایا جاتا ہے. یہاں پہ سب سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغر ہے, میں اسے پانی پلانے کے لیے جا رہی ہوں. یہ پانی کا پیالہ اپنے بھائی علی اصغر کو پلانے کے لیے جا رہی ہوں. حضرات گرامی جب سنا تو زینب نے کہا اے سکینہ تیرے بھائی علی اصغر نے اب کوثر پی لیا ہے, اب اسے اس پانی کی ضرورت نہیں. مسلمانوں اس طرح صبح نمودار ہوتی ہے, اب ہوش آتا ہے کہ اب صبح ہو گئی, اب کچھ راحتیں ہوگی. لیکن اللہ اکبر مسلمانوں, وہ یزیدی اب زین العابدین کے پیٹھ پر توپ ڈالتے ہیں. اللہ اکبر, توپ ڈالنا ہوا. اب جب توپ ڈال دیے بیویوں کی کلائیوں کو رسی سے باندھتے ہیں. ان کی کلائیاں جن کے گھر میں بے اجازت جبریل آیا نہیں کرتے ان کے ہاتھوں کو باندھ رہی ہے رسیوں سے. حضرت باندھا جا رہا ہے رسیوں سے. اس کے بعد اونٹ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر ان بیویوں کو بیٹھایا جاتا ہے. زین العابدین کو بیٹھایا جاتا ہے. بیٹھانے کے بعد جتنے بھی شہداء تھے تمام کے سروں کو نیزے پر اٹھاتے ہیں وہ یزیدی اور ڈھول اور تاشے بجاتے ہوئے اس قافلے کو آگے روانہ کرتے ہیں. مسلمانوں اس حال میں وہ میدان کربلا سے امام حسین کا قافلہ اب آگے بڑھتا ہے کوفے کے جانب. جب آگے بڑھتا ہے تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے, وہاں پہ ایک یہودی کھڑا تھا. وہ کیا دیکھتا ہے قافلے حسینی میں تمام شہداء کے سر نیزے پر ہے اور ایک سر ہے جو بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے, بڑا چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس یہودی نے دیکھا کہ اس سر سے اس کی لبیں ہل رہی ہے, وہ کوئی اور نہیں بلکہ مولا حسین کا سر ہوتا ہے اور اس سے قرآن کی آیتوں کی تلاوت نظر آ رہی ہے. اس یہودی نے جب یہ کرامت دیکھی تو اسی وقت ایمان لے آیا اور پکارنے والے نے پکار کر کہا شاہ سواری کر